14ویں کا چاند مٹھیاں بھر بھر کر اپنی تابانیاں زمین پر بکھیرتا تھا۔ دو جڑواں شاہی محلات کے باہر چربی کے تیل سے روشن مشعلوں نے ایسی روشنی پھیلا رکھی تھی کہ چہرے کے مسام تک دکھتے تھے۔ دوسری طرف محلات کے جھروکوں سے نکلنے والی روشنی پھلجڑیوں کی مانند دور تک اجالے بکھیرتی تھی۔ پلتی لباس میں ملبوس ایک ہجوم آپس کی خوشگپیوں میں مشغول تھا۔ یہ ہجوم گلگت بلتستان کے دور دراز علاقوں سے یہاں سالانہ تہوار میں شرکت کے لیے جمع ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر پہلے پولو کے مقابلے ختم ہوئے تھے۔ ایک محل کے مخصوص حصے کے جھروکوں اور چھتوں پر کم خواب اور اطلس کے لباس میں ملبوس شہزادیاں اور رؤسا کی خواتین حشر برپا کرتی تھیں۔ مشعلوں کی روشنی میں ان کے گال انگاروں کی مانند دہکتے تھے۔ دل والوں کے سر نہ چاہتے ہوئے بھی ان جھروکوں کی طرف اٹھ جاتے۔ ریاستوں کے رؤسا اور شرفا کی ایک بڑی تعداد اپنے راجہ کے ساتھ علی میر کے رقص کا انتظار کر رہے تھے۔ علی میر کوئی عام رقاص نہیں تھا۔ اس کے بدن میں تو گویا بجلیاں بھری ہوئی تھیں۔ جب وہ رقص کرتا تو مرد و زن اپنا دل تھام لیتے تھے۔ علی میر کے رقص کے بغیر یہ تہوار نامکمل تھا۔ دور دور سے لوگ اس کے رقص کو دیکھنے کے لیے یوں چلے آتے جیسے چیونٹیاں میٹھے پر چلی آتی ہیں۔ علی میر بلتی لباس سے بے تن کیے، سر پر بلتی ٹوپی سجائے، ایک شان اور آن کے ساتھ اس جوش اور ولولے کے ساتھ پنڈال میں داخل ہوا کہ بس کچھ ہی دیر میں اپنے فن سے برف میں آگ لگا دے گا، دریاؤں کے رخ پھیر دے گا اور جھرنوں سے ان کا چنچل پن اچک لے گا۔ سازندے اپنے ساز سیدھے کر کے بیٹھ گئے۔ اس نے آتے ہی اپنے راجاؤں کی شان میں قصیدے پیش کیے اور پھر رقص شروع ہوا۔ جو جو وقت بیتتا جاتا تھا اس کے رقص میں بے قراری اور مستی بڑھتی جاتی تھی۔ اس کا انگ انگ ماہیے بے آب کی طرح تڑپتا تھا۔ جھروکوں کی طرف سے آنے والی روشنی جب اس کے گالوں پر پڑتی تو وہ دہکتے انگارے بن جاتے۔ جب وہ محلات کے جھروکوں کی طرف دیکھتا تو کہ وہ کوئی دیو مالائی کردار بن جاتا۔ انسان میں اس طرح کی دیوانگی اور جنون اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ کسی خاص منزل کا تعین کر بیٹھتا ہے اور اسے پانے کے لیے تڑپتا جھرنا بن جاتا ہے۔ وہ خاموش بھی ہوتا ہے مگر اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ چلتی رہتی ہے، کسی گلیشیئر کی طرح۔ علی میر کی منزل ان خوابیدہ جھروکوں میں سے ایک میں موجود تھی۔ اس کی منگیتر، اس کا عشق، اس کی دیوانگی اور اس کا جنون، نمبردار کی بیٹی شاہبخت۔ اس کی تڑپ کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آج تقریب کے بعد خاندان کے بزرگوں کا اجتماع بھی تھا جس میں علی میر کی شادی کے دن طے ہونا تھے۔ وقت نے کروٹ بدلی اور پھر ایک مرمری شام میں جب سورج دریا کنارے اپنی آخری منزلیں طے کر چکا، جب ستارے کہکشاں کے قافلے میں اکٹھے ہو کر زیست کے فسانے سنانے لگے، جب چاند اپنی رانائیاں لے کر نیلے گگن کے کسی کونے سے اس طرح ابھرا کہ اس کے وجود کا کوئی گوشہ چھپا نہ رہا، تو دو اجنبی بدن ایک ہو گئے۔ برسوں کی تڑپ اور جدائی قرار میں بدلی اور وادی خراموش کا جھرنا بن کر بہنے لگی۔ دیوسائی کے کومل گھاس جیسی لگن، ہیسپر اور بلتورا کی چوٹیوں جیسی مضبوط اور توانا ہو گئی۔ دو دلوں کی ملن کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ دونوں کے دن عید اور رات شب برات ہوتے۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ یہ محبت پربتوں جیسی مضبوطی اختیار کرتی جاتی۔
مگر ایسا نہیں ہوا۔ رنجیدگی اور فکر شاہ بخت کو شب و روز گھن کی طرح کھانے لگی۔ لوگوں کی باتوں کی بازگشت جب اس کے کانوں کو چھوتی تو وہ زخمی ہرنی کی طرح اپنی رفتار چھوڑ کر علی میر کی باہوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو جاتی، مگر لوگوں کے جملے اسے اس پناہ گاہ میں بھی چین نہ لینے دیتے۔ اپنے نکٹھو میاں کو سمجھایا کر، کب تک دوسروں کی بھیک میں ملے ٹکڑوں پر جیے گا؟ کوئی کام کاج کرے۔ تو کب تک اس نکٹھو کے ساتھ گزارا کرے گی؟ تہواروں کے رقص سے کمائے دھان سے کیسے گزارا ہوتا ہے؟ اس طرح کے سینکڑوں جملے برفانی آندھیوں کی طرح اس کے ملول دل میں بسی حرارت کو گلیشیئر میں بدلتے جاتے تھے۔ وہ خاموش بت بنتی جاتی تھی۔ جب سے وہ پیٹ سے ہوئی تھی تب سے وہ زیادہ فکر مند رہنے لگی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی دن دل کی بھڑاس کی جھیل میر علی کے سامنے خالی کر دے، مگر اس کی کم ہمتی کا حجاب ہمیشہ اس کے سامنے آ جاتا اور یہ جھیل دلدل بنتی جاتی۔ دوسری طرف اپنی بیوی کا رنج اور ملال دیکھ کر علی میر بھی اندر ہی اندر کڑنے لگا۔ اپنی بیوی کی خاموشی اور رنجیدگی کو وہ اپنی ناکامی سے تعبیر کرنے لگا کہ شاید وہ بیوی کی محبت پانے میں ناکام رہا ہے۔ یہ شاید جسے وہ محبت سمجھتا تھا وہ بس ایک خواب تھا، ایک سراب تھا۔ اس کی محبت کا جھرنا ایسا خشک جھرنا تھا جس میں محبت کی ایک بوند بھی پانی نہ تھا۔ اس کی محبت کا چاند 14ویں کی رات پر ہی گہنایا گیا تھا۔ اس کے عشق کا پیڑ ایسا بدنصیب پیڑ تھا جس پر شاہ بخت کی محبت کا ایک پرندہ بھی نہ گنگناتا تھا۔ موسم سرما شروع ہونے والا تھا۔ علی لکڑیاں جمع کر رہا تھا مگر اس کے اندر ایک کشمکش جاری تھی۔ بس آج فیصلہ کر ہی لینا ہے، میں کب تک یوں ہی پڑتا رہوں گا، سوکھی لکڑیوں کی طرح سلگتا رہوں گا۔ شام کو جب وہ گھر لوٹا تو شاہ بخت چولہے میں گیلی لکڑیاں جلانے کی کوشش میں آنکھیں سجائے بیٹھی تھی۔ پانی سے بھری لکڑیوں کو جلانے کے لیے پھونکے مار مار کر اس کی سانسیں دلدلی ہو چکی تھیں۔ چولہے کی بجھی راکھ نے اس کے گلابوں جیسے گالوں پر پڑاؤ کر لیا تھا۔ اس کی زلفیں کسی دیوانے کے خواب کی طرح پریشان تھیں۔ گلاب پتیوں سے ہونٹ سرمے کی لکیریں ہو گئے تھے۔ ہاتھوں پر لگا آٹا اپنی سفیدی کھو کر سرمئی رنگ میں رنگا گیا تھا۔ علی میر ہاتھ منہ دھو کر ننگی چارپائی پر آلتی پالتی مارے بیٹھ گیا۔ شاہ بخت نے کھانے کا تھال اس کے سامنے رکھا اور اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ علی میر نے اس کی بے کاجل آنکھوں کو دیکھا، پھر اس کی نگاہیں شاہ بخت کی آٹا لگی انگلیوں پر ٹھہر گئیں جو روٹی کے ایک ٹکڑے کو لقمہ بنانے کا جتن کر رہی تھیں۔ پھر اچانک اس نے اپنی لمبی سیاہ پلکیں وا کیں اور اوپر منہ کر کے علی کی طرف دیکھا اور جھکا لی۔ وہ بھی بہت کچھ کہنا چاہتی تھیں لیکن رشتے کے تقدس یا محبت کے بھرم کا کاجل راہ میں حائل تھا۔ جب زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں تو آنکھیں دل کا حال کہتی ہیں۔ جو آنکھیں بولنا بند کر دیں تو محبت کرنے والوں کے درمیان شک کی دیواریں بلند ہو جاتی ہیں۔ لیکن ان اٹھی پلکوں نے میر علی کو حوصلہ دیا اور اس کے لبوں سے ایک جملہ بہت مشکل سے ادا ہوا۔ بختو، مجھے پتا ہے تو خوش نہیں ہے، نہ پہلے خوش تھی نہ اب۔ شاہ بخت نے ہوں کہا اور ٹھنڈی آگ میں پکی اکڑی روٹی کا لقمہ چبانے میں مصروف رہی۔ شاہ بخت کی ہوں نے اگلی گفتگو کی راہ ہموار کر دی۔ اس نے ایک لقمے میں لوبیے کی دال کے چند دانے لپیٹتے ہوئے کہا، بختو، مجھے معاف کرنا، میں سمجھتا رہا کہ تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہو۔
شاہ بخت کی پلکیں اٹھیں اور اس کی آنکھوں نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا۔ یہ آج کس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ اس کی پلکیں جھکیں اور جھکی پلکوں کے پیچھے پیچھے ڈھیروں پانی نے اسے بہت کچھ اور سننے کے لیے تیار کیا۔ تمہیں مجھ سے محبت تھی ہی نہیں بختو، تم نے اپنے بزرگوں کے کہنے پر مجھ سے شادی کی، مجبوری میں، اگر تم چاہو تو اب بھی۔ خبردار اگر ایک جملہ بھی منہ سے نکالا۔ میں اتنی کمزور نہ تھی کہ میرے ماں باپ مجھے بھیڑ بکریوں کی طرح اپنی دہلیز سے اٹھا کر تیری دہلیز پر پھینک جاتے، اور میرے بزرگ اتنے ظالم نہیں کہ میری مرضی کے بغیر مجھے تم سے بیاہ دیتے۔ تم سے محبت تھی تو یہاں پہنچی ہوں، میں جیتا جاگتا وجود ہوں، کوئی زندہ لاش نہیں جسے گھر والے جہاں چاہتے رکھ دیتے۔ میری محبت پر شک نہ کیا کر میر۔ آنکھوں میں چھپا پانی اس کی گالوں پر آ ٹھہرا۔ میری محبت پر شک نہ کیا کر میر۔ اس کے اس جملے میں ایک گداز، معصوم اور کومل سی التجا تھی۔ ایسی التجائیں پتھر دلوں کو بھی موم کر دیتی ہیں۔ اس کی کوملتا اور گداز التجا نے جب علی کے دل کو چھوا تو وہ خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے علی میر کے بازو کو پیار سے دباتے ہوئے کہا، دیکھ ایسی فضول باتیں مت سوچا کر علی۔ علی لقمے منہ میں ڈالتا تھا مگر وہ باہر کو آتے تھے۔ شاہ بخت کی باتوں نے اس کے اندر کے کوہرے کو اور گہرا کر دیا تھا۔ اس کے اندر کا کرب اس کوہرے میں گم ہونے کی بجائے ابلنے لگا تھا۔ پھر تیری رنجیدگی کی وجہ کیا ہے؟ تو کیوں اداس رہتی ہے؟ تو خزاں کی ندی کی طرح اداس کیوں رہتی ہے؟ تو نے چپکے اندر ہی اندر کون سا دکھ پال لیا ہے؟ چیری کے باغ سے چیری کون چرا لے گیا ہے؟ یہ خوبانی کا بوٹا دن بدن سوکھتا کیوں جاتا ہے؟ میر علی نے لقمے کی مدد سے ترکاری کا گھی پیالی کے عین کونے تک لاتے ہوئے کہا، کچھ بھی نہیں ہے میر، بس تیرا وہم ہے۔ شاہ بخت نے اپنے ماتھے پر گری ایک لٹ کو دوپٹے میں چھپاتے ہوئے کہا، نہیں کچھ تو ہے۔ پھول پر اوس بڑی صاف دکھتی ہے، چاند کا گرہن کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ کچھ تو ہے جو تو اتنی اداس رہتی ہے، کوئی پچھلا پیار۔ اس سے پہلے کہ میر علی جملہ مکمل کرتا، شاہ بخت نے اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھ دیا۔ ہاتھوں پر لگے تازہ آٹے اور بجھی راکھ کی خوشبو میر کے اندر اتر کر بیٹھ گئی۔ ہاں تھا پیار، ایک میر کے ساتھ، وہ بھی مجھ سے پیار کرتا تھا۔ شاہ بخت نے آنکھیں جھکا کر اپنی پلیٹ میں روٹی کا ایک لقمہ گھماتے ہوئے کہا، کون تھا وہ؟ کہاں رہتا تھا؟ علی میر اداس ہو گیا۔ ارے یہ ہے وہ میر، یہ میرا میر۔ شاہ بخت نے میر علی کے سینے پر دو ہاتھ مارتے ہوئے اپنا سر اس کی ٹھوڑی کے عین نیچے ٹکا دیا۔ اس کی آنکھوں سے چند قطرے جدا ہوئے اور میر کے کرتے کو چیرتے ہوئے اس کے گلابی بدن پر جا ٹھہرے۔ دیکھ میر، تو مجھے آدھی روٹی بھی دے گا تو میں کھا لوں گی، گہنوں اور کپڑوں کی تو بات ہی نہیں، تیرا پیار ہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ مگر میں کیا کروں، میں کان بند کرتی بھی ہوں تو کوئی نہ کوئی بات میرے کان میں پڑ جاتی ہے، میرے جسے کے اندر آگ لگ جاتی ہے۔ اس نے اپنا سر علی میر کے سینے پر رکھے پلکیں اوپر اٹھائے ہوئے کہا۔ شاہ بخت کی باتوں نے میر کے اندر تک کو الجھا دیا تھا، جانے کتنے جھرنے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ مجھے مار دو گی کیا؟ مجھ سے کیا گناہ سرزد ہو گیا ہے؟ میں نے کسی کو کیا کہہ دیا ہے تو مجھے صاف صاف کیوں نہیں بتاتی؟ دیکھ میرے، مجھ سے لوگوں کی باتیں سنی نہیں جاتی۔ جب کوئی تمہیں نکٹھو کہتا ہے تو مجھے لگتا ہے جیسے کسی نے میرے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا ہو، جیسے کسی نے میرے دماغ میں لوہے کے تالے لگا دیے ہوں، جیسے کسی نے میری روح کی پوٹلی بنا کر چیلوں کے سامنے ڈال دی ہو۔ علی میر نے اس کے ہاتھ پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ آنکھوں سے دو موٹے موٹے قطرے بارش کے پہلے قطروں کی طرح شاہ بخت کے ہاتھ کی چھت پر گرے،
پھر ساری چھت پانی سے بھر گئی۔ پھر وہ اٹھا اور پانی سے کلی کرنے کے بعد بولا، سن بختو، کل سے تمہیں کوئی بھی یہ تانا نہیں دے گا۔ وقت گزرتا گیا، پھر کسی نے علی میر کو وہاں نہ دیکھا۔ وہ لداخ چلا گیا۔ لداخ جا کر پیغام بھیجا کہ وہ بہت سا دھن دولت لے کر لوٹے گا۔ وہ نگر نگر پھرتا رہا، کبھی خود کام کرتا، کبھی کسی کے ساتھ کام کرواتا۔ اس پر بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ اپنے گاؤں میں اپنا کاروبار کرنے کے لیے پیسے جمع کرنے ہیں، مال و اسباب اکٹھا کرنا ہے۔ شاہ بخت اس کی جدائی کے سنگلاخ پہاڑوں پر ننگے پاؤں تڑپتی بلکتی پھرتی تھی۔ وہ اس لمحے کو کوستی تھی جب اس نے اسے لوگوں کی باتیں بتائی تھیں۔ وہ تڑپتی رہی، ڈار سے بچھڑی کونج کی طرح کرلاتی رہی۔ وہ ڈھلتے سورج کی کرنوں کی طرح مان پڑ گئی تھی۔ وہ ایسے پیڑ کی طرح دن بدن سوکھتی جاتی تھی جسے دیمک چاٹ رہی ہو۔ کئی سال بیت گئے۔ ایک شام میر علی بہت سے کپڑے، پیسے اور دھان اکٹھا کر کے اپنے سہانے کل کے سپنوں کی پوٹلی سینے میں بسائے اپنے گاؤں کے راستے پر گامزن ہوا۔ واپس جا کر فیصلہ کر کے وہ دیوسائی کے پھولوں کی طرح کھل رہا تھا۔ وہ خپلوں کے جھرنوں کی طرح اپنی ہی ترنگ میں بہے جاتا تھا۔ اس کے من میں آسمان کے سارے ستارے اتر آئے تھے۔ اب میں نے اتنا کچھ اکٹھا کر لیا ہے کہ گھر جا کر اپنے گاؤں میں کاروبار کروں گا، پھر لوگ مجھے نکٹو نہیں سیٹھ کہا کریں گے۔ اب شاہ بخت کے انار جیسے گالوں پر ملال کی زردی نام تک کو نہ ہوگی، خوش رہا کرے گی۔ وہ ہمیشہ گلاب کی طرح کھلتی رہے گی، کنول کی طرح مسکراتی رہے گی۔ وہ یہ سوچتے ہوئے وطن کی طرف رواں دواں تھا۔ اس نے اپنے آنے کا سندیسہ بھی گھر بھیج دیا تھا۔ دوسری طرف شاہ بخت اس دن کا انتظار کر رہی تھی جب اس کا چاند دریا کے پار سے نمودار ہوگا۔ اس نے اپنے شہزادے کے استقبال کی خوب تیاریاں کی تھی، گھر بار کو صاف کیا تھا، در و دیوار پر روغن کیا تھا، خوشبودار بوٹیاں جمع کی تھیں اور اپنے محبوب کے راستے میں پلکیں بچھانے کے لیے تیار بیٹھ گئی۔ قافلوں کی گھنٹیوں کی آوازیں جو ہی اس کے کانوں میں پہنچتی تو وہ ننگے پاؤں بھاگتی اور ایڑیاں اٹھا اٹھا کر اپنے میر کو قافلوں میں تلاش کرتی۔ شاہ بخت کا میر نکٹو ہی بھلا تھا، پاس تو تھا نا۔ وہ روز گیلی لکڑیوں کے دھوئیں میں اپنے محبوب کے چہرے پر پھیلی لالیاں تو دیکھ سکتی تھی۔ چولہے میں جلتی آگ کے قریب بیٹھ کر جب وہ اپنے سرد ہاتھ تاپتا تھا تو آگ کی روشنی میں اس کے چہرے پر کئی رنگ پھیل جاتے تھے۔ ایسے میں وہ علی میر سے کہتی، میر آئینہ دیکھ، تیرے چہرے پر کوسے قضا اتر آئی ہے۔ وہ شرما جاتا اور اس کا ہاتھ تھام کر سونے کا کنگن اس کی کلائی میں گھماتا تو اس کے بدن میں ایک پرمسرت سنسنی پھیل جاتی۔ اس کے ہاتھ کہ کنگن آج بھی علی میر کے ہاتھوں کے لمس کے منتظر تھے۔ وہ چولہے پر اکیلی بیٹھی خیالوں میں علی کے تھال میں روٹی کے لقمے رکھتی تھی۔ قدرت کو شاہ بخت کی پوجا شاید پسند نہ آئی کہ لداخ سے واپسی پر ایک گلیشیئر سے گزرتے ہوئے سپنوں کے بوجھ سے لدے علی میر کا پاؤں ایسا پھسلا کہ وہ منو برف نیچے دب گیا۔ شاہ بخت کا چاند ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ غم کے پہاڑ نے چند لمحوں میں اس کے پیار کی بستی کو رون ڈالا۔ غم کے دریا میں ڈوبی شاہ بخت اپنے ہوش و حواس پر قابو نہ رکھ سکی، اپنے پیا کی جدائی برداشت نہ کر پائی اور دیوانی ہو کر گلیشیئرز کی طرف نکل گئی۔ واپس آ جاؤ میر، میں تمہیں کبھی بھی نکٹو نہیں کہوں گی۔ میں لوگوں کی باتیں اور لوگوں کے تانوں
کو آگ لگا دوں گی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تم واپس آ جاؤ۔ دیکھو میر، میرے کنگن بھی اداس ہو گئے ہیں۔ ہاں، کہتے ہیں کہ شاہ بخت کی روح آج بھی برفوں میں بھٹکتی پھرتی ہے۔ علی میر کی موت اور اس کی بیوی کی فریاد اب داستان بن کر رہ گئے ہیں۔ آج بھی بلتستان اور لداخ میں علی میر کے نام سے یہ لوک داستان بہت مشہور ہے۔ ان کی محبت بھری داستان آج بھی لوک داستان کی شکل میں زبان زد عام ہے۔ پہاڑوں میں آج بھی ان دونوں کی ہنسی گونجتی ہے، پہاڑ اور آبشاریں آج بھی ان دونوں کی محبت کے امین ہیں۔ گلیشیئرز آج بھی انہیں یاد کر کر کے سسکیاں بھرتے ہیں اور قطرہ قطرہ پگھلتے ہیں۔ پرندے آج بھی ان کے پیار کے نغمے گاتے ہیں۔ شاید پرندے بھی یہی کہتے ہوں گے کہ ہاں، ہم گواہ ہیں ان کی محبت کے، خلوص کے اور ان کے عشق کے۔ یہ داستان میں نے نیچے دیے گئے ایک لنک سے حاصل کی اور اسے پھر اپنے انداز میں مرتب کیا اور ترتیب دیا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ حوالے کے لیے لنک نیچے دے رہا ہوں، اور اس لنک پر جن صاحب نے لکھی وہ صاحب بلتی زاہد نام کے ہیں، بلتستان کے۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس داستان کو سنا۔ یقیناً آپ کو یہ داستان پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ داستان پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گا کسی نئی داستان، کسی نئی کہانی کے ساتھ۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ آپ کے آنگن آپ کے پیاروں کے ساتھ اسی طرح سجے رہیں، بسے رہیں، اور آپ ہمیشہ اسی طرح چہکتے رہیں اور مہکتے رہیں۔ بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔